صلی اللہ علیہ علیہ وصحابہ سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حاضرین جو نماز پڑھ چکے ہیں درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران اسلام، ابھی درس حدیث شروع ہوا چاہتا ہے، تو آج الحمدللہ صبح درس قرآن کے بعد پھر تقریباً 1 گھنٹہ مسائل حج کے بارے میں درس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج ارکان اسلام سے متعلق جو دروس تھے وہ مکمل ہو گئے، اور نماز ظہر کے بعد یہ درس حدیث۔ تو آج کا درس حدیث میاں بیوی کے حقوق سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم قرآن و سنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کا حصہ پارہ نمبر 2 میں نے تلاوت کیا، اور اس کے تحت پھر احادیث مقدسہ۔ یہ جو اسلام ہے، دین ہے، جامع گلدستہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ تو عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت بحیثیت ماں کے، عورت بحیثیت بیوی کے، عورت بحیثیت بیٹی کے، عورت بحیثیت بہن کے۔ تو آج کی جو گفتگو ہوگی بیوی، میاں بیوی اور بیوی کا انتخاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے عام طور پہ۔ لمالہا، یا تو دیکھتے ہیں کہ مالی حیثیت اس کی کیسی ہے۔ نمبر 2 لحسبہا، اس کے حسب کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 ولجمالہا، اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 ولدینہا، اور دین کے اندر کتنی پختگی ہے، کتنی نیک ہے، کتنی صالحہ ہے، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو نے دین کو ترجیح دینی ہے، دین کو ترجیح دینی ہے۔ تو کسی عورت کے اندر ان سب چیزوں کا جمع ہو جانا یہ تو عام نہیں ہے، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی۔ ایک ہے حسن صورت اور ایک ہے حسن سیرت۔ حسن صورت کو آج ترجیح دیتے ہیں، حسن سیرت کا زیادہ خیال کیا جائے، اس کا کریکٹر کیسا ہے اور دین کے ساتھ اس کا لگاؤ کتنا ہے۔ یہ حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا کے اندر رہتے ہو یہ سارا دنیا کا ایک متاع ہے، سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، رواہ مسلم۔ دنیا کے ساز و سامان میں سب سے زیادہ بہتر جو ہے نا سامان، وہ کیا ہے؟ نیک عورت ہے، صالح عورت ہے۔ کسی کو بیوی نیک ملی، صالحہ ملی، تو اللہ کا بڑا اس پر انعام ہے، تو گھر اس کا بڑا سکون سے گزرے گا، اولاد بھی پھر نیک ہوگی۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ حدیث نمبر 3، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، بیویوں کے بارے میں بھلائی کی کوشش کیا کرو۔
خیر خواہی والا سلسلہ۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِن ضِلْعٍ ان کو پسلی سے بنایا گیا ہے، پسلی۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ یہ ہوتی بھی ٹیڑھی ہے۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ یہ خامد کو حکم ہو رہا ہے، اگر تو اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہے نا، کسرتہ توڑ بیٹھے گا۔ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اور اگر تو اس کو نصیحت نہیں کرے گا، تربیت کا سلسلہ چھوڑ دے گا، تو پھر ٹیڑھا پن اس میں زیادہ آئے گا۔ لہذا خیر خواہی کرنی ہے، نرمی والے طریقے سے سمجھانا ہے۔ اگر کوئی ایک آدھی کمی ہے تو اس میں خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بائیں پسلی سے، تو اگلے دن میں نے بتایا تھا، تو اس عنوان کا ایک حصہ ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب جامع صغیر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث پاک کو جمع کیا، 6 جلدوں کے اندر اس کی ایک شرح ہے، 6 جلدوں کے اندر۔ تو فتح القدیر ایک تو تفسیر بھی ہے، ایک فقہ کی کتاب بھی ہے، اور یہ اس جامع صغیر کی شرح 6 جلدوں میں ہے۔ تو اس کے اندر صاحب فتح القدیر، وہ فیض القدیر، بلکہ فتح القدیر نہیں، فیض القدیر کتاب کا نام ہے حدیث پاک کی، فیض القدیر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، دیکھو یہ اشارہ ہے کہ بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور دل بھی بائیں طرف ہے، تو اشارہ ہے، وہ فرماتے ہیں محدث کہ اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا ہے، دل کے قریب رکھو گے تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ قرآن کے جو لفظ میں نے پڑھے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کا حصہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری بیویاں جو ہیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری بیویاں تمہارا لباس، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو اس کے 2-3 حکمتیں اور مفاہیم بیان کیے گئے۔ دیکھو، لباس بندے کے جسم کے قریب ہوتا ہے، تو بیوی کو اپنے قریب رکھنا ہے، وہ اس کے لیے لباس، وہ اپنے خامد کو قریب رکھے، درمیان میں کسی اور کو حائل نہ ہونے دے، جس طرح فساد ہو جاتے ہیں۔ آج کل دارالافتاء کے اندر جو زیادہ استفتاء آتے ہیں ہمارے پاس، وہ زیادہ ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے، شادی ہوئی جی مہینے کے بعد طلاق، 6 ماہ کے بعد طلاق، ایسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ تربیت والا سلسلہ نہیں، قرآن و سنت اور تعلیمات نبوی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اس لیے حالات۔ یہ چند ماہ اسی سال کی بات ہے کہ ایک جوان کی شادی ہوئی، سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو کئی من مٹھائی منگوا کے وہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ واپس آیا گھر تو اس کی ساس بھی بیٹھی ہے، اس کی امی بھی بیٹھی ہے، اس کی بیوی بھی سوئی ہے، بچہ بھی ساتھ ہے۔ تو اس نوجوان کی ماں نے پوچھا، بیٹا مٹھائی سب گھر والوں نے لے لی تھی؟ اس نے کہا نہیں، 2 گھر ہیں نا، انہوں نے مٹھائی نہیں لی، واپس کر دی۔ بس شروع ہوگی جی اس دلہا کی امی گالی گلوچ، اور وہاں اس دلہا کی جو ساس تھی وہ بھی سن رہی تھی، گالیاں جس کو دے رہی تھی وہ اس کی بہن تھی۔ آپس میں ان کا فساد شروع ہوا، اتنا فساد، اتنا کہ اس دلہا نے، اس خامد نے وہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ دیکھو جی، اللہ نے، یعنی وہ خوشی تھی نا، بہت بڑی خوشی تھی، اللہ نے بیٹا دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ خوشی